أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر ہے جی 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. یہودیوں پر کتاب تورات نازل ہوئی اور عیسائیوں پر انجیل، اور جو صابی کہلاتے ہیں بعد میں ستارہ پرست بن گئے، ان کو زبور ملی داؤد علیہ السلام کے ذریعے. جب تک وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود تھیں دنیا کے اندر، اور ہمارا یہ ایمان ہے جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کے سچے پیغمبروں پر نازل ہوئیں اور اس وقت کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور ذریعہ نجات تھی. لیکن بعد کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو اس کے اندر داخل کر دیا، تو اللہ کا جو سچا دین تھا، سچی کتابیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ مسخ ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح عیسائیوں نے بھی کیا. اور تیسری قوم اللہ نے یہاں جو ذکر کیا ہے وہ مشرکین مکہ کا کیا ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہودی بھی اہل کتاب اور اہل علم تھے، اور عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی، اور صابی جو تھے وہ بھی زبور کو ماننے والے تھے. لیکن یہ جو عرب کے بدو اور مشرک ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تو نرے جاہل ہیں، ان کے پاس تو کتاب بھی کوئی نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے 2000 سال تک تقریباً عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ 1500 سال تک تقریباً دین ابراہیمی پر قائم رہے. بعد کے اندر پھر یہ سارے کے سارے شرک کی طرف مائل ہو گئے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا عمرو ابن لوہی، اس نے شرک جو ہے نا سٹارٹ کر دیا. اور یہ شرک جو ہے یہ محبت سے سٹارٹ ہوتا ہے. کائنات کے اندر جب سب سے پہلا شرک ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، شیطان نے ان لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی. اسے پتا تھا کہ اگر میں نے ڈائریکٹ کہا نا کہ بتوں کو پوجو تو یہ میری بات نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا، شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے نا، بڑے نیک لوگ تھے، ان کی تصویریں بناؤ اور تصویریں بنا کر کے سامنے رکھو تاکہ انہیں دیکھ کر کے تمہیں اللہ یاد آئے گا. یہ پہلی پٹی تھی شیطان کی جو انہیں لوگوں کو پڑھائی گمراہ کرنے کے لیے. ایک نسل میں تو یوں ہی رہا کہ بھئی ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے گا. لیکن جب ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی تو ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ جو تمہارے باپ دادا تھے نا، یہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ قرآن کریم میں سورہ نوح کے اندر آتا ہے نا، وہاں انہوں نے 5 خدا بنائے ہوئے تھے. وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے کہا اپنے خداؤں کو مت چھوڑنا.
ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، 5 بت بڑے بڑے. تو یوں انسانیت کے اندر شرک آیا، اور عرب کے اندر بھی انہوں نے 1500 سال کے بعد تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے شرک شروع کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے 360 بت اس بیت اللہ کی دیواروں پہ رکھے جس کو محض اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جسے اللہ کہتے ہیں، علماء اقبال کہتے ہیں نا، وہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. وہ اللہ کہتے ہیں ہدایت کا ذریعہ تھا جو بیت اللہ بنوایا میں نے، لیکن انہوں نے اسی بیت اللہ کی دیواروں پر 360 بت بنا کے رکھ دیے. ان کے اندر پیغمبروں کے بھی مورتیاں تھیں، ان کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی بنایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا. ایون یہ کہ اس وقت 2 فرد تھے، ایک اصاف اور نائلہ. وہ ایسے بدبخت تھے کہ انہیں جب ایک دوسرے سے تعلق ہوا تو کوئی جگہ نہ ملی، تو شام کو رش کم ہوتا تھا، لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے، تو بیت اللہ کے اندر انہوں نے بدکاری کی، تو اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا وہیں پہ. اچھا، ان کی مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھی. ایک تو ہوتا ہے نا چلو نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، انہوں نے شیطان نے پٹی پڑھائی دی، نیکوں کے بنائے ہو نا. یہ جو بدکار تھے ان کی مورتیاں بنا کر کے بھی بیت اللہ کے دیوار، اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی، سارا ہوتا تھا ایسے. تو یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے، اور یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں، نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بگڑنے لگے اور اصلی حالت کتابوں کی بگاڑ دی انہوں نے، تو پھر کیا ہوا کہ اپنی خواہشات کو دین کے اندر دخل دے دیا. اور اللہ پاک نے اچھا ضد کے اندر ایسے آئے کہ جو آخری نبی آئے ان کا انکار کر دیا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ پاک نے کلیئر کٹ کہا وہاں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے آخری نبی کے آنے کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، وہ سلیبس ختم، اب صرف قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے، یہی ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے. ومن یبتغی، آگے آگے تیسرے پارے میں، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ کہتا ہے دین اسلام کے علاوہ جو کوئی دین چاہے گا یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے. اگرچہ کوئی یہودی آج کے دور میں یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد چاہے وہ اپنے صحیح دین پر بھی ہو، کوئی عیسائی چاہے اپنی صحیح کتاب پر عمل کرنے والا بھی ہو، تب بھی اس سے وہ دین قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلا سلیبس سارا کینسل ہو چکا اور ختم ہو چکا، اب نیا سلیبس ہے. یعنی پہلے بھی کہا تھا، آپ لوگ پڑھتے ہیں اگر سلیبس کینسل ہو جائے اور کوئی بندہ یہ کہے نا جی میں نے تو پہلے سلیبس کی تیاری کرنی ہے، تو جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے گا تو اس کے پلے کچھ پڑھنا ہے، اس نے سلیبس کو تو ٹچ ہی نہیں کیا ہے. دیکھو یہود کا ایک کالج تھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کہیں ادھر جا نکلے دعوت دینے کے لیے، چلو بھی ان کے دیکھتے ہیں. انہوں نے ان کو زبور کا کتاب کا جو ہے نا کوئی ایک تورات کا ورق دے دیا، پمفلٹ چھپایا ہوا تھا انہوں نے اپنا، کوئی ہینڈ بل ٹائپ ہوتے ہیں چھوٹی چیزیں. تو وہ متبرک سمجھ کے لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو آ کر کے انہوں نے کھڑے ہو کر کے وہ تورات کا ورق پڑھنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. جیسے جیسے حضرت عمر فاروق پڑھتے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے نا وہ متغیر ہوتا گیا، غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ شناس رسول تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا
کہ کام تو خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا یا عمر ثقلت کا امو کا، اور تجھے تیری ماں روئے تو دیکھتا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے اور غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، اور تم ہو کہ پڑھتے جا رہے ہو۔ وہ اصل تورات کا ورق تھا، لیکن چونکہ قرآن کے آنے کے بعد پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی تھیں، ان پر عمل کرنا بھی اب نجات کے لیے کافی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوزانو ہو کر کے بیٹھ گئے اور پڑھتے گئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، یعنی کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اور یہ پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، حضرت محمد کریم کو نبی مان کر راضی ہوں، دین اسلام کو دین مان کے راضی ہوں۔ ایسا ایسا نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ تو تورات کا ایک ورق ہے نا جو تو نے میرے سامنے لا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ لو کانا موسیٰ حیًّا، لو کانا موسیٰ، اگر صاحب تورات پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی میرے دور میں آ جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی اپنی نبوت چھوڑ کر کے میری پیروی کرنی پڑے گی۔ تو جب نبی علیہ السلام آ گیا، خاتم النبیین تشریف لے آئے، آخری کتاب آ گئی، یہ خاتم الکتب ہے قرآن پاک، اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو پہلی کتابیں جب منسوخ ہو چکی تو اگر کسی کے پاس اس کا اصلی نسخہ بھی کیوں نہ ہو، یہودی اور عیسائی اپنے اصلی دین پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کے آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اب ان دینوں پر عمل کرنے کے اندر نجات نہیں ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی بے دین ہے، ان کا دین بھی سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو بے دین کہا اور عیسائیوں نے جواب کے اندر یہود کو بے دین کہہ دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، یعنی دونوں اہل کتاب ہیں، آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ضد کے اندر ایسے آئے کہ ایک دوسرے کو بے دین کہہ دیا۔ اور یہود جو ہے نا یہ بڑے خبیث اور خناس ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ تشریف لائے، نہ صرف یہ کہ ان کو نہیں مانا، تورات کو، اپنا انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، بلکہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کی بجائے، ایک تو ویسے نہیں مانتے تھے ان کو، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ حلال کے بچے نہیں ہیں، یعنی، اور یہ بھی الزام لگایا ان پر، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دجال ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ان کو کہتے تھے۔ اور لکھا ہے ان کی کتابوں میں کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو اصفہان پہاڑ جہاں ہے وہاں کے 70,000 یہودی جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے دجال کا ساتھ دیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اسے مسیح مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال کہیں گے، یعنی حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا الا الاسلام، اللہ سارے دینوں کو ختم کر دے گا سوائے اسلام کے، اسلام باقی رہے گا، دین اسلام باقی رہے گا، باقی سارے دین ختم ہو جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دین اسلام کے مطابق دنیا پر تقریباً 40 سال تک حکمرانی فرمائیں گے، اور ساری دنیا میں پھر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف بھی لڑیں گے، عیسائیوں کے خلاف بھی لڑیں گے، یعنی جب یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پہلے تو مسلمان اور جو ہے نا یہ عیسائی یہ مل کر کے ایک تیسری طاقت کے خلاف لڑیں گے، حدیث میں آتا ہے، اور جب فتح ہو جائے گی تو مسلمان کہیں گے کہ ہماری فتح ہے اسلام کی،
عیسائی کہیں گے نہیں یہ ہماری سلیب کی فتح ہے. پھر دونوں آپس میں برسر پیکار ہونے لگے, صفیں بن چکی ہوں گی, ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تشریف لائیں گے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے عیسائیوں کے خلاف لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آگے کیا کریں گے؟ یکسر السلیب, سب سے پہلے سلیب کو توڑیں گے. تو میں تو زندہ ہوں, تو میں یہ اگر ڈرامہ بنایا ہوا کہ میں سلیب پر چڑھ گیا تھا. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ, خنزیر کو قتل کریں گے, یعنی دجال کو ماریں گے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مرے گا. ہاں جی, مقام لد کے اوپر آتا ہے سارا. یہ سارے واقعات آگے آئیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب بھی پڑھتے ہیں, دونوں اہل کتاب ہیں, لیکن ضد میں آ کر کے ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا یہی بات مسلمانوں کے اندر بھی دار آئی ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو, جیسے کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, یہودی کہتے تھے جنت جو ہے نا وہ صرف ہماری ہے, عیسائی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے, وہاں کوئی نہیں جائے گا. ہاں جی, تو مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی ایسے کہنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے فرقے کو گمراہ کر کہنا شروع کر دیا. حالانکہ میں نے کہا تھا اس غلط فرقہ بندی نے اسلام کو اور امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ آپس کے اندر باہم دستوں گرے باہ ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, قتل و غارت گری ہوتی ہے. اسلام تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ قرآن کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو. بلکہ یہاں تک کہہ دیا قرآن نے, آگے آئے گا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, اے میرے محبوب جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لست منہم فی شیء, یہ کتنی بڑی وعید ہے. فرقہ بندی بنانا یہ گویا پیغمبر سے کٹنے کے مترادف ہے. اس لیے فرمایا, اللہ کہتے ہیں چلو وہ تو کتاب تھے ہی, آگے کذالک, اسی طرح, قال الذین, کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون, جو بے علم ہیں, نہیں جانتے, مثل قولہم, ان کی بات کی طرح. انہوں نے کہا تھا, یہودیوں نے کہا عیسائی بے دین ہے, عیسائیوں نے کہا یہودی بے دین ہے, اور یہ جو تھے مکے کے مشرک یہ کہنے لگے کہ یہودی بھی بے دین ہے, عیسائی بھی بے دین ہے, اور مسلمان بھی بے دین ہے. ہم دین ابراہیمی پر ہیں, ہم سچے ہیں, جنت ہماری ہے, یہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہہ دی ایسی بات, اور اللہ کہتے ہیں فاللہ, بس اللہ تعالیٰ, یحکم, فیصلہ کرے گا, بینہم, ان کے درمیان, یوم القیامت, دن قیامت کے, فیما, اس چیز کے بارے میں, کانو فیہ, کہ تھے وہ اس میں, یختلفون, اختلاف کرتے. دنیا کے اندر ہر بات کا فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ وہاں ہوگا. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے, حضرت علی سے مروی ہے, ہاں جی, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوں گا جو گھٹنے ٹیک کر کے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ سے پوچھوں گا یا اللہ ان جو کلیب بدر, جو بدر کے اندر مارے گئے کافر, ان کو کنویں میں ڈالا گیا, ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں لڑے تھے, ہماری ان کی دشمنی کیا تھی. یعنی یہ وہاں بھی سوال ہوگا, فیصلے وہاں ہونے, ہر چیز کا فیصلہ وہاں ہوگا. اللہ کہتے ہیں فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا, بلکہ اپنے عمل ہوں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. صدق اللہ العظیم.